میری من پسند شعر اور میرے عقیدے کا شعر، اور انشاءاللہ یہ آپ کے عقیدے کی بھی ترجمانی کرے گا کہ کہے گا حشر میں خالق علی کے ملک سے، کہے گا حشر میں خالق علی کے ملک سے، اٹھاؤ اپنے یہ صوم و صلات لے جاؤ، حسین بات رہے ہیں۔ آپ یہ کہے گا حشر میں خالق، یہ میں قرآن کے مطابق پڑھ رہا ہوں، کوئی بندہ ٹینشن نہ لے، کہے گا حشر میں خالق علی کے ملک سے، اٹھاؤ اپنے یہ صوم و صلات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ اور آخری شعر تمام پرساداروں کی نظر کہ غم حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نہیں، یہ ماتم، یہ کما، یہ زنجیر، یہ سارے معجزات ہیں۔ غم حسین میں ہر زخم معجزہ ہے نہیں، سجا کے جسم پہ کچھ معجزات لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ ایک ہی دعا ہے کہ مولا کریم آپ کو تا ظہور امام زمانہ قائم و دائم رکھیں۔ سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے گا۔ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ۔ اب میں ملتمس ہوں ایک ایسی شخصیت کو کہ جن کی ادا و بلا کی خدمات ایک عرصے سے سر انجام دے رہے ہیں، مدت کے چراغ روشن کر رہے ہیں، بڑی مصروف اور مقبول شخصیت، خوبصورت آواز، خوبصورت لب و لہجہ، خوبصورت انداز، خوبصورت اشعار، ایسا لگتا ہے سنو اور سنتے چلے جاؤ۔ ہمارے اہل بیت جناب عقیل محسن صاحب، خوبصورت اشعار ان کے پاس ہیں۔ ہے رزق جہاں اصغر بے شیر کا صدقہ، ہے رزق جہاں اصغر بے شیر کا صدقہ، دنیا علی اصغر کی عطاؤں پہ پلے گی، وہ پاؤں جو رکھے نہیں اصغر نے زمین پر، یہ کرب و بلا اب انہی پیروں پہ چلے گی۔ وہ پاؤں جو رکھے نہیں اصغر نے زمین پر، یہ کرب و بلا اب انہی پیروں پہ چلے گی۔ مومنین کرام 4، 5، 6 3 روزہ مجالس ازرا مسجد صاحب الدماء کرشن نگر میں منعقد ہوں گی۔ 7:30 بجے مجلس کا آغاز ہوگا اور 9 بجے قبلہ علامہ امجد رضا جوہری صاحب خطاب فرمائیں گے، اور 11 سفر کو اسی عزا خانے میں مجلس عزا منعقد ہوگی جس سے موسیٰ حیدر صاحب خطاب فرمائیں گے۔ آپ سے ملتمس ہیں جناب شوکت بھائی، اور کل شبیہ ذوالجناح برآمد ہوگی اسی عزا خانے میں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ درود پڑھی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے
جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حور بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ اس مجلس حسین میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھی۔ میں دعا کروا رہا ہوں، سب آمین کہیے گا۔ کیا نام ہے بچے کا؟ دراب حیدر۔ بچے کا نام ہے دراب حیدر۔ خالق کونین بیمار کربلا کے صدقے میں اسے شفاء کلی عطا فرمائے اور خالق اس کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مجھے نہیں معلوم میری آواز کہاں تک پہنچ رہی ہے، چونکہ مجمع کافی ہے، ساؤنڈ مجھے یہاں تک نظر آ رہا ہے، پر جہاں تک بھی آواز پہنچ رہی ہے ساتھ دیجیے گا تاکہ میں تھوڑی دیر پڑھ سکوں۔ مختصر پڑھنا ہے چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا، اس لیے بس 2-4 رباعیات سنیے اور ایک جملہ مصائب کا۔ میرے بھائی نے بہت اعلیٰ کلام پڑھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پڑھتے رہیں اور میں سنتا رہوں۔ یقین جانیے اتنے اچھے اور مرصع اشعار انہوں نے پیش کیے کہ دل اور روح وہ مودت میں ایک مرتبہ عروج پہ پہنچا۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سب کو آ رہی ہے؟ چلو شکر اللہ۔ کائنات کا انوکھا بادشاہ ہے حسین، جس کی سخاوت کا رنگ ہی الگ ہے۔ ایسا سخی پوری کائنات میں کوئی ایک بھی نہیں۔ میں نے عرض کیا ایسا سخی پوری کائنات میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جس نے سخاوت کے سارے انداز الگ سے متعارف کروائے۔ کسی سخی نے خزانہ لٹایا، کسی نے دولت لٹائی، کسی نے جواہرات لٹائے۔ انوکھا سخی۔ میں شعر پڑھ کے دعا لینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ مولا آپ کا آباد و شاد، امام حسین آپ کو عزت ہے۔ اس کی ایکو نہ بڑھائیں، بس ساؤنڈ جتنا ہے اتنا رکھنا ہے، ایکو بہت زیادہ پھر وہ ڈسٹرب کرتی ہے مجمع کو۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ پہلا اور آخری بادشاہ ہے حسین، جس کے پورے لشکر میں کوئی ایک بھی رضی اللہ نہیں ہے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ پڑھتا ہوں، غیر ذمہ داری کے ساتھ کبھی گفتگو نہیں کی، نہ ہی منبر یہ غیر ذمہ داری سے پڑھنے والا ہے۔ جو 2 گھنٹے پہلے آیا وہ بھی علیہ السلام۔ تھوڑے تھکے ہوئے ہوں گے آپ شاید، یا تھوڑی دیر ہو گئی ہے۔ ہاں جی ظاہر ہے۔
دوسرا شعر میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اچھا میرا پڑھنے کا کچھ اور اندازہ تھا لیکن بھائی کو سن کے میرا ذہن اس طرف چلا گیا. یہ جو لوگ کربلا جاتے ہیں 40 پہ، وہ پیدل چلتے ہیں نجف سے کربلا. دونوں طرف لنگر بانٹنے والوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور زائرین پیدل چلتے ہیں. مجھ سے کسی نے پوچھا یہ 80 میل ہے تو زوار تھکتے نہیں؟ میں نے کہا نہیں تھکتے. تو کہتا ہے وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ جنت سے جنت جا رہے ہو. یہ جملہ سب سے پہلے حسین کے اس نوکر نے بولا. اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. جیتے رہو، آباد و شاد رہو، مولا تمہیں زندگی دے. مجھے نہیں معلوم کسی شاعر نے مشی پر کچھ لکھا ہو، میں نے نہیں پڑھا. میں نے 4 سطریں بادشاہ سے مانگی، بادشاہوں نے 4 سطریں عطا کی. تقریباً جہاں پڑھی بڑی دعائیں وصول کی. جو مشی کر کے آئے ہو مولا تمہیں دوبارہ توفیق دے، جو نہیں گئے مولا ایک بار لازماً لے کے جائے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جب وہ آتی ہے تو تھوڑا بہت چہرہ تبدیل ہوتا ہے. پریشان نہیں ہونا، میں ڈرانے والی کوئی بات نہیں کر رہا. اللہ آپ کو نہیں، وہ تو ظاہر ہے اور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے. جی تھوڑا بہت تبدیلی آتی ہے. تو مجھے بادشاہوں نے خیرات دی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جیسے دل چاہے ویسے داد دیجیے گا. کوئی جبر کوئی زبردستی نہیں. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. میں نے مشکل لفظ مجھے آتے نہیں ہیں، میں آسان اردو لکھتا ہوں، زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں. تھوڑا بہت پڑھا ہے اور اسی کے حساب سے تھوڑا بہت لکھ لیتا ہوں. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. ایمان تو میرا کہہ رہا ہے اگر مصرع چوتھا آپ نے سمجھ لیا تو کم از کم کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا. عزادار جو ہے، تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. مہربانی ان لوگوں کی جو بول پڑے ہیں. پھر بھی چوتھا مصرع قابل توجہ، بہت توجہ، بہت توجہ. اس موضوع پر مجھے نہیں معلوم کسی نے 4 سطریں لکھی یا نہیں لکھی. میں نے جب لکھی تو میں نے کہا بادشاہ بہترین خیرات چاہیے. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ. نجف سے کربلا پیدل گیا. اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے. مولا آپ کی زندگی آپ جیے. مولا آپ نقوی صاحب آپ جیے یار. مولا آپ کو زندگی سلامتی دے، حق ادا کر دے. میں نوکر آپ جیے، آپ سلامت. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. دیر تک جیو، دیر تک آباد و شاد رکھے. جی بسم اللہ. جی چونکہ ممبروں سے اکثر یہ موضوع پڑھنے کو سننے کو ملتا ہے. نہیں جی میں نوکر ہوں بھائی جان. آپ کا بڑا پن ہے جی، میں تو کسی قابل نہیں. میں آپ جی ہیں بابا جی. مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کرے. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں. سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں. مجھے جنت کا رستہ مت بتا. نجف سے کربلا. بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے سمجھا. بہت ڈرایا جاتا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں اندھیرا ہوگا، قبر میں اندھیرا ہوگا. بہت ڈرایا جاتا ہے. یہ فیورٹ ترین موضوع ہے پڑھنے والوں کو. جی بسم اللہ. من ہو کر میں کیا پڑھوں گا سرکار، آپ نے بات ہی پوری کر دی. قبر میں بڑا اندھیرا ہوگا، تنہائی ہوگی، بڑا اندھیرا ہوگا. خیال رکھیں. یہ پتہ نہیں علی والوں کو کیوں خیال نہیں آتا، یہ کیوں نہیں ڈرتے. میں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں مولا کی قسم. جتنا اچھا آپ سماعت فرما رہے. پتہ نہیں کیوں نہیں ڈرتے،
پتہ نہیں ان کے پاس تسلی کون سی ہے، پتہ نہیں ان کو کس چیز نے حوصلہ دے رکھا ہے، تو وہ آخر اتنی بار سنا کہ جواب دینا ہی پڑا۔ میں نے کہا نہ ڈرتے تھے قبر کے اندھیروں سے، نہ ڈریں گے، نہ ڈر لگتا ہے۔ وجہ میں بیان کرتا ہوں، سننی آپ نے ہے، دل بولے تو بولنا لازمی۔ میں نے کہا نہ ڈرے ہیں نہ ڈریں گے قبر کے اندھیروں سے، اور وجہ بتاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، تھوڑے لوگ بولے ہیں، میں پھر بھی مطمئن، تھوڑے حضرات نے داد دی ہے، میں پھر بھی، میں مولا آپ کا آباد رکھے، ایسی ایک ہی داد مل جائے تو بڑی ہوتی۔ میں نے کہا جب سے پہنے، یہ خیال بھی ذرا سنیے گا، دل بولے تو پھر ساتھ دیجئے گا، چونکہ اس رنگ میں اس مصرے کو میں نے ہی مولا کی توفیق سے تراشا ہے، اور یہ میری کوشش کاوش نہیں ہے، یہ مجھ پہ اترا ہے مصرع تو میں نے لکھ دیا۔ میں نے کہا جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد۔ بسم اللہ، موت کے بعد یہ جو جن کا ایمان ہے وہ قبر میں اٹھیں گے، مولا کی زیارت کریں گے، زندگی واپس ملے گی، سانسیں بحال ہوں گی، مولا سے گفتگو ہوگی، مولا کی زیارت ہوگی، فرشتوں کے ساتھ سوال جواب نہیں، یا علی مدد ہوگا، ذرا غور کریں گے۔ چوتھا مصرع دل میں اترے تو پھر بولیے گا، ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دیتا ہوں۔ پچھلی داد پہ ہی راضی ہوں جو آپ نے دے دی۔ میں نے کہا جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، سانس پھر سے رواں دواں ہے میری، موت کیا مر گئی ہے موت کے بعد۔ اللہ تمہیں آباد رکھے، جیتے سلامت، پورا مجمع بولے، پورا جہاں تک آواز جا رہی ہے۔ بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ۔ میں نے کہا جب سے پہنا ہے کربلا کا کفن، ہر طرف روشنی ہے موت کے بعد، سانس پھر سے رواں دواں ہے میری، موت کیا مر گئی ہے۔ یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، پوری زندگی بھی لکھوں تو شاید ایسا نہ لکھ سکوں۔ والد گرامی کی 4 سطریں ہیں، بے مثال اور بے نظیر سطریں۔ انہوں نے کہا کہ ہم علی والے ہیں، نہ ہمارا جینا بے مقصد ہے، نہ مرنا بے مقصد۔ ہم مومن ہیں، ہم مرتے نہیں، ہم انتقال کرتے۔ اس لیے وہ واحد قوم ہم ہی ہیں کہ جنہیں آخری وقت میں کہا جاتا ہے سن اور سمجھ۔ جو نہیں بول پائے ان کے لیے فکر عرض کرتا ہوں، قبلہ زیدی صاحب، حضرت زیدی صاحب، مولا بسم اللہ کا ثواب دے، قبر منور ہو، درجات میں اضافہ ہو، ان کا بہت قیمتی فکرہ ہے۔ وہ کہیں پڑھ رہے تھے کہ مومن نہیں مرتا، مومن نہیں مرتا۔ کسی نے اٹھ کے پوچھ لیا جی کوئی دلیل بھی دے دیں، فی البدی جواب دیا کہ ہم نہ مرنے والوں پر مریں اور پھر بھی مر جائیں۔ کہاں بیٹھے ہو؟ کیا سماعت فرما رہے ہو؟ مولا آپ کا آباد رکھے۔ تو میرے والد صاحب نے فرمایا کہ ہم قبر میں جاتے ہیں تو کوئی مقصد ہوتا ہے، ہماری موت بھی بے مقصد نہیں ہوتی۔ ہم علی والے ہیں، منتقل ہوتے ہیں عارضی مقام سے مستقل مقام کی طرف، اور جب جاتے ہیں تو دل میں مقصد لے کے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم حسابی نہ کتابی، جس نے اب تک داد نہیں دی، کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں۔ چوتھے مصرے پر جو چپ رہا میں سمجھوں گا یا دھیان مکمل نہیں تھا یا اس کے دل نے گواہی نہیں دی۔ ہم حسابی نہ کتابی، ہم حسابی نہ کتابی پر خبر ہے اتنی، اپنے مومن کے لیے حق کے ولی آتے ہیں۔ انہوں نے کہا زندگی بھر کے اس واسطے پہنچے ہیں یہاں، قبر میں ہم نے سنا تھا کہ علی آتے ہیں۔ جیتے رہو یار، حیدر حیدر حیدر۔ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ کے بچوں کی زندگی دراز ہو بھائی جان۔ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ، بے شک لا رہا ہے، بسم اللہ جی، واہ واہ مولا، دیر تک سلامت ہو، پوری طاقت سے۔ آپ نے
اچھے انداز میں دی کہ مجھے وہ عالمی سطریں یاد آ گئی جو پوری دنیا میں پڑھی گئیں اور سنی گئیں، اور پتہ نہیں کتنی داد ان مصروں پہ دی گئی۔ قلم توڑ دیا میرے والد گرامی نے 4 سطریں لے کے، انہوں نے فرمایا ماؤں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد۔ میں چاہتا ہوں ہر اس عزادار کی، ہر اس ماتمی کی، ہر اس علی والے کی جس کے دل میں، جس کی دھڑکن میں، جس کی روح میں عزاداری آباد ہے، وہ سنے سمجھے اور پھر بولے۔ انہوں نے کہا ماؤں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے میں سنا یا علی مدد، محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا سلام ہے آپ کو، سلام ہے بھائی، بسم اللہ جی، نوکر بڑی مہربانی، میں نوکر، بسم اللہ جی، بسم اللہ، مولا زندہ و سلامت رکھے، دیر تک جیئے، میں نوکر ہوں۔ منکر کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، مومن کی قبر میں خود والد شبیر آتے ہیں۔ میں نوکر ہوں جی، بسم اللہ۔ ماؤں کے دودھ ہی سے پیا یا علی مدد، ہم نے تو بچپنے میں سنا یا علی مدد، محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا۔ چلو تمہارے اذہان تیار ہو گئے ہیں، میں انڈیا کے لکھے ہوئے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں، اور اس دعوے کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے خیال کہیں نہیں پڑھا تھا۔ میں نے بلال کاظمی صاحب کو ٹیلی فون کر کے کہا، میں نے کہا بھائی جان شکریہ ادا کیجئے گا بارگاہوں کی اور بادشاہوں کا جنہوں نے اتنا عظیم خیال آپ کے حوالے کیا، جو میں نے پہلے کبھی سنا ہی نہیں، کسی شاعری میں پڑھا ہی نہیں، انہی کا خاصہ تھا، ان کو عطا ہو گیا، پتہ نہیں کس چیز کا ثمر انہیں ملا اور کس محنت اور ریاضت کا یہ ثمر تھا جو ان کو مل گیا، لیکن مصرے بہت قیمتی ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ راہ مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، راہ مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، ان مصروں پہ دیواریں بولتی ہیں مولا کی قسم، راہ مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بند کفن کھول دیے۔ اس لیے اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، حسین تمہیں عزت عطا فرمائے، آپ جیئے بھائی جان، مولا آپ کو زندگی سلامتی دے، مولا آپ کی دعائیں مرادیں پوری فرمائے، خالق کونین آپ کی جھولیاں آباد رکھے۔ میں پھر پڑھ دوں، راہ مولا میں گوہر رول دیے جاتے ہیں، وہاں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں، ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں، اس لیے بند کفن کھول دیے۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں، 2 شعر اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا، پتہ نہیں کون سمجھے کون ضائع کر دے، مجھے نہیں معلوم، جو سمجھ لے گا کم از کم اگلے سال کے اس دن تک تو یاد رکھے گا کہ عقیل محسن نقوی نے کوئی خیال پیش کیا تھا۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے۔ فضیلت کفن کربلا جس نے سمجھ لیا اسی نے سمجھ لیا نا اگلا مصرع کیا تھا۔ میں نوکر ہوں، مولا آپ کو آباد رکھے۔ 2 شعروں کی زحمت ہو۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام، چراغ ماتم شبیر اپنے سینے پر، اندھیری قبر کا ماہ تمام ہے کہ نہیں؟ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ صاحبان عقیدہ اور صاحبان معرفت کی نظر کر رہا ہوں، 2 مصرے
جنت کے دروازے تک یاد رکھنے کے قابل ہوں تو دعا کیجئے گا، ورنہ پورا مجمع چپ رہے، عقیل محسن نقوی کو دکھ نہیں، سارا مجمع اٹھ کے داد دے، مصروں کی قیمت نہیں۔ در حسین کا یہ فیض عام ہے کہ نہیں؟ کبھی جو حر تھا علیہ السلام ہے کہ نہیں؟ فضیلتیں کفن کربلا کی سن سن کر یزید وقت کا جینا حرام ہے کہ نہیں؟ شعر سنیے گا۔ سینہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام ہے۔ اب نہیں بولا اس نے کب بولنا ہے؟ اب نہیں بولا اس نے کب بولنا ہے بھائی؟ اللہ زندگی کرے، امام سے عزت ہے، نوکر ہوں بھائی جان، مولا لنگر نیاز۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ سینہ کی نوک پہ قرآن سن کے مجھ کو بتا، خدا حسین سے خود ہم کلام ہے کہ نہیں؟ بڑا مشکل وقت تھا حسین پہ، جب ساقی کوثر کا بیٹا پانی کے لیے سوال کر رہا تھا۔ مجھے 3 دن ہو گئے یہاں پڑھتے ہوئے۔ مصائب کے عاشق لوگ ہیں آپ، کل کی مجلس، پرسوں کی مجلس آپ نے جس انداز سے سنی، اللہ آپ کو سلامت و آباد رکھے۔ ایک شعر ہے، میں تنہائی میں پڑھ کے بھی روتا ہوں، دل میں دہرا لوں تو آنسو آ جاتا ہے مجھے۔ آیتیں 2 ہیں رباب غمزدہ کی شان میں، بھائی جان شعر سنیے گا نقوی صاحب، میں پھر عرض کر رہا ہوں بسم اللہ جی۔ تنہائی میں رونے کے لیے بہت ہیں یہ 2 مصرے، تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے رونا ہو تو یہ 2 مصرے دہرائیے گا، آنکھ نم نہ ہو میں مجرم ہوں۔ آیتیں 2 ہیں، ہاں، رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں ایک شام کے زندان۔ اللہ مولا کوئی غم نہ دے آپ، سوائے غم حسین کے آپ کوئی غم نہ دے۔ مولا آپ کے گھروں پہ ہمیشہ رحمت نازل، مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز پہ۔ میں نے اکثر جو شیعہ نہیں بھی ہوتا اسے بھی 2 مضامین پہ روتے دیکھا، 6 ماہ کے معصوم کا مصائب پڑھا جائے یا 4 سال کی معصومہ کا، بڑا گریہ ہوتا ہے، بڑا گریہ ہوتا ہے۔ جب بازار کوفہ میں سر پہنچے نا شہیدوں کے، ایک عیسائی عورت ہے، ضعیفہ ہے، ساتھ اس کے 36 کنیزیں ہیں، یہ بازار میں آئی، اس نے نیزوں پہ سروں کو دیکھا، اسیران کربلا کو دیکھا۔ میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں، رونا نہ رونا تیرا مقدر ہے، جتنا رو رہے ہو میرے لیے اتنا بہت زیادہ ہے، فکرہ سنیے گا۔ بازار میں آئی، سروں کو دیکھا، ساتھ والی عورتوں کو کہتی خبردار تماشا مت دیکھنا، پہلے پوچھنے دو اجڑا کون ہے، ذرا مجھے پتہ کرنے دو اجڑنے والے کون ہیں۔ ان سروں کو دیکھ کے لگتا ہے معمولی گھر نہیں ہے، کیونکہ بہت بڑا گھر اجڑ گیا ہے، میں ذرا پوچھ لوں۔ پہلے نیزے کے قریب آئی، اب متبادل لفظ نہیں ہے، میں سید ہوں، مجبوری ہے، مجھے پڑھنا پڑ رہا ہے، لفظ یہی ہے، لیکن ایک ہی بار پڑھوں گا، دہراؤں گا نہیں۔ پہلے نیزے کے قریب آئی، ظالم کا دامن پکڑا، شبیر کے سر کو دیکھا، پوچھا کس کا سر ہے؟ ملعون کہتا ہے باغی تھا۔ رویا کرو ان فکروں پہ، جو عزادار ہے نا وہ ذرا ہائے کر کے رویا کرے اس فکرے پہ۔ کیا کہا؟ ملعون نے کہا، کہتے کیوں؟ ظالم کہتا نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تڑپ گئی ضعیفہ، کہتے ذرا نیزہ چھکانا،
शबीर के सर को ना गौर से देखा, इसने चेहरे से खाक और खून को साफ किया और चीख मार के रो पड़ी। कहते हो जालिमो झूठ बोलते हो, इसकी पेशानी देख के लगता है सजदे में कत्ल होता रहा है। नौकर बिस्मिल्लाह, मौला आबाद और शाद रखे। मुझे पता है आज 3 सफर है, चाहता हूं पुरसा हो जाए क्योंकि शहजादे का गहवारा बरामद होना है। मेरा ईमान है और पुख्ता यकीन है जहां गहवारा उठने वाला हो वहां और कोई भी ना आए, उजड़ी हुई मां जरूर आती है। जिनके दिल में ये ईमान है वो पुरसा वैसे ही दें जैसे रोने का हक है। इमाम हुसैन का सर देखा, रोई। दूसरे नेज़े के करीब मसाइब का फिक्रा पढ़ रहा, ये कौन है? कहा इसी का बेटा है। पहले खड़ी थी अब मट्टी पे बैठ गई। अली अकबर का चेहरा देख के ना साथ वाली औरतों से कहते, मैं ना कहती थी तमाशा ना देखो, इस जवान का चेहरा देख के लगता है मोहम्मद का घर बर्बाद हो गया। दिल बन जाए तो मातम कीजिएगा। गरीबों का जिक्र है, मर किसी ने नहीं जाना। जो अज़ादार और मातमी बैठे हो, तुम्हारे मातम के लिए फिक्रा पढ़ रहा हूँ। सर देखती आई रोती आई, सर देखती आई रोती आई। ये जुमला पढ़ते हुए मेरा अपना कलेजा कांप जाता है। सर देखती आई रोती आई। अब्बास का सर देखा, कासिम का सर देखा, एक नेज़े के करीब आके ना मट्टी पे गिर पड़ी, मुश्किल से उठी फिर गिरी। मुझे गाजी के अलम की कसम, तड़पते हुए मट्टी पे गिर के रो के उठी। क्यों गिरी? नेज़ा बड़ा है, सर छोटा है। जालिम का दामन पकड़ के चीख मार के कहते हो, जालिम ये बता क्या ये भी बागी था? इतने छोटे मासूमों को कत्ल करके आए हो, जुल्म करके आए हो। अब ये रोने लगी। साथ वाली औरतें ने भी गिरिया शुरू किया। इसने जालिम से कहा, मैं हुक्म दे रही हूँ, वरना बाजार में मैं यहाँ पे ऊंची आवाज में कहूँ कि तुम जालिम हो। एक लम्हे के लिए सर उतार मासूम का मुझे दे। एलियसर के सर को झोली में लिया, मट्टी पे बैठी चादर उतार के मट्टी पे फेंक दी, सफेद बाल खोले। औरतों से कहती है, मैं मांगती हूँ दुआ, तुम कहना आमीन। ये कहते मांग दुआ। रो के कहते, ओ ईसा का रब, मैं दुआ कर रही हूँ इस मासूम की मौत से पहले इसकी माँ मर गई हो। या तीसरे महमल से आवाज आई, सहीफा मैं अभी जिंदा हूँ, एक अमानत करबला, एक शाम लेके जा रही हूँ, मेरा अपना नसीब है। यही 2 औलादें थी। बिस्मिल्लाह, मौला तुम्हें आबाद रखे। ये कबूलियत की अलामत है, ये बादशाहों की तरफ से कबूलियत है, ये फर्श अज़ाब पे मंजूरी है, ये जो बरामदगी है उसकी कबूलियत है। इजाजत दो 2 जुमले मसाहिब के पढ़ो। शहादत नहीं, एक फिक्रा पढ़ता हूँ और बरामदगी की आवाज देता हूँ, थक ना जाएं आप। अनोखी माँ है, अल्लाह अकबर, सबसे गरीब माँ है, सबसे उजड़ी हुई माँ। मैं फिक्रा पढ़ते हुए डर रहा हूँ, मुझे अपनी माँ बहनों बेटियों से डर लग रहा है। आखिर वो सुन रही हैं, पर्दे में रो भी रही हैं, पढ़ते हुए डर रहा हूँ। गलत पढ़ूं मौला शफाअत न कर, सही पढ़ूं तो आखिर तक एक मर्तबा मातम कीजिएगा। पहली माँ है जिसने 6 महीने के मासूम को एक दिन में 3 मर्तबा कत्ल होते देखा। जिसकी अभी भी हाय ना निकली हो, वो मांगे आंसुओं की, वो पुरसे के लिए बीबी से कहे, बीबी मैं रोने आया था, मुझे आंसू अता कर, वरना इससे बड़ा मसाइब कोई नहीं जो मैं पढ़ गया। कुरान ले आ मेरे सर पे रख। अब तेरा ज़हन बन गया है, मैं इसी माँ की गरीबी की 4 सतरें पढ़ता हूँ। मेरा ईमान जहाँ गहवारा हो वहाँ माँ जरूर आती है। मैं बीबी से मिन्नत कर रहा हूँ, बीबी इतने आज़ादार, इतनी मोमिनात तेरे बेटे के गहवारे के मातम के लिए आई है।
हमसे पुरसा वसूल कर बीबी, हम तेरे नौकर हैं। बीबी इतना बड़ा दरबार है, मैं बुला रहा हूँ, जितना रोना है आजा हमारा पुरसा वसूल कर ले। ओ आजादारो, मट्टी पे बैठ के रोने वालों, हर कोई छांव में बैठा, नहीं बैठी तो असगर की माँ बस धूप में बैठती थी, ना ठंडा पानी पीती थी, ना छांव में बैठती थी। आज तुझे बताऊं बैठती किस रंग में थी। गाजी अब्बास के अलम की कसम, खून रोने वाला बेटा मजीद रोता था जब माँ को देखता था ना, सहन में बैठ जाती, जहां धूप होती थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी कर लेती, दो छोटी कब्रें बना के, एक पे लिखती असगर, एक पे लिखती सकीना। कभी कहती हाय असगर, कभी कहती हाय सकीना, तेरी मर्जी तो रो या ना रो। मुख्तार को तख्त मिला, मुख्तार ने हुरमल को कत्ल किया, इब्राहिम बिन मालिक अश्तर को मदीने भेजा, जा मौला सज्जाद को बता कि उसके भाई का कातिल मैंने मार दिया है। जो रोते हुए थका नहीं है, जरा फिक्रा सुने। इब्राहिम बिन मालिक अश्तर आया, मौला तेरे नौकर ने तेरे भाई कमसन भाई मासूम भाई का कातिल हुरमल मार डाला है। आवाज़ अच्छा, ये करीब आया माँ के, अल्लाह अकबर, कायनात का उजड़ा हुआ सैयद उजड़ी हुई माँ के करीब आके हाथ जोड़ के कहते अम्मा मुबारक हो, हुरमल मारा गया। बीबी रो के कहते लाख हुरमल मारे जाए, मेरा कोई असगर वापस आता है। आवाज आई अम्मा मिन्नत करने आया हो, आज छांव में हौसला, एक लम्हे का हौसला चाहिए, वरना मैं शायद यही मातम की आवाज देता। अब एक फिक्रा मैं लाजमी पढ़ूंगा, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने आशिक हो मसाइब के। ये जुमला पढ़ने के लिए मैं सोच रहा था पढ़ूं या ना पढ़ूं, आज पढ़ता हूं और बड़े अरसे के बाद पढ़ रहा हूं। मुझे गाजी के अलम की कसम, रो के कहता है अम्मा अम्मा तो काफी अरसे से धूप में बैठी, अम्मा आज मैं सज्जाद मिन्नत कर रहा हूँ, आज छांव में बैठ ठंडा पानी पी ले। आवाज़ी सज्जाद दुआ कर मुझे मौत आ जाए, ये ना कहे छांव में बैठ। क्यों अम्मा? आवाज़ी उस वक्त तू भी नहीं था, उस वक्त तेरी फुफियाँ भी नहीं थी। वो मंजर या मैंने देखा है या तेरे गरीब बाप ने देखा है, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है। ऐसे फिक्रों पे पत्थर भी पिघल कर रो पड़ते हैं, तू तो फिर भी आजादार है। अम्मा कौन सा मंजर? आवाज़ी सज्जाद, करबला का दश्त था, चिलचिलाती हुई दोपहर की धूप थी, तेरा 3 दिन का प्यासा बाप था, ये तेरी गरीब माँ थी। अम्मा मंजर कौन सा था? आवाज़ी मैं बेटे का जनाजा लेके खड़ी थी, तेरा बाप तलवार से बेटे की कब्र बना रहा था। आवाज़ सज्जाद किसी ने नहीं देखा, जैसे तेरा गरीब बाप रो रो के कह रहा था बारे इलाहा, पता नहीं दीन बचा या ना बचा, लेकिन बिस्मिल्लाह, ये हक है मातम का, ये हक। दुआ करो मैं पूरा फिक्रा पढ़ जाऊं, कोई जल्दी नहीं, अब नहीं जल्दी। जैसे रो रहे हो ये कबूलियत है, दुआएं दिल में रखो, झोलियां फैलाओ। 2 जुमले सुनो आज सैयद से। मसाहिब कहते किसे तुझे पढ़ के सुनाता हूँ। आवाज़ी मैं लाश लेके खड़े, तेरा बाप कब्र बना रहा। आवाज़ी कैसे ठंडा पानी पीऊं? क्यों अम्मा क्या याद आता है? आवाज़ी सज्जाद तेरी गरीबी की कसम, जब कब्र बन गई ना तो तेरे बाबा ने कहा ले बेटा मुझे दे। आवाज़ मौला इजाजत है, तरका तेरा है, मैंने अभी तक इसका चेहरा नहीं देखा जब से मैदान से आया है, इजाजत है एक लम्हे के लिए बेटे को देखूं। आवाज़ इजाजत है सज्जाद तेरी गरीबी की कसम, जब मैंने कपड़ा हटाया मुझे असगर की लटकी हुई गर्दन नजर आई, उस वक्त मेरे लबों से निकला असगर तेरे कातिल की अपनी कोई औलाद नहीं थी। इतने छोटे बच्चों को कोई इतना जुल्म से हौसला नहीं 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 नहीं, ठहरो ठहरो, नहीं आज नहीं, आज नहीं, पहले ना पढ़ता। मैं नौकर हूँ भाईजान, मौला हौसला, बिस्मिल्लाह, हौसला, हौसला के लिए नहीं नहीं, पहले ना पढ़ता, अब पढ़ूंगा। ये फिक्रा अमर हुआ है, बीबी ने कहा है जैसे पढ़,
جیسے حکم ملا ہو کہ پڑھ، اس لیے پڑھ رہا ہوں ورنہ نہ پڑھتا۔ قرآن لے آ میرے سر پہ رکھ، دعا کر جب مجھے موت آ جائے میں آگے پڑھ نہ پاؤں، جب پڑھوں تو پھر غور سے سنیے گا۔ آوازی میں نے ایک کان سے دوسرے کان تک جس کی گردن کٹ گئی تھی میں نے تیرے باپ کے حوالے کیا۔ سجاد مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب تیرے باپ نے قبر میں لٹا کے گھر میں ریت ڈالنی شروع کی، اس وقت اللہ کے عرش میں زلزلہ آیا۔ آواز آئی میں دیکھ رہی تھی جب اصغر کے چہرے پر شبیر نے مٹی ڈالی۔ سجاد پتہ نہیں میں زندہ کیسے رہی، پیاس کی وجہ سے اصغر کے لب کھلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا بارہ الہ بارہ الہ، حوصلہ نہیں 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 نہیں، آج میں نے پہلے کہا میں چھوڑ دیتا تو یہی چھوڑ دیتا۔ ایک لمحہ بیٹھو، ایک لمحہ بیٹھو، حسین کا واسطہ دے رہا ہوں جو جہاں کا آخری فکرہ پڑھنا آخری جملہ ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ اتنا گریا ہو پتہ چلے معصوم کا گہوارہ آ رہا ہے۔ بیٹھ دو یہاں پہ، میں منت کر رہا ہوں، میں نہیں پڑھوں گا آگے، اگر نہیں بیٹھو گے تو نہیں پڑھوں گے۔ ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، سوال کر رہا ہوں ماتمیوں سے، عزاداروں سے، جسے حسین نے دفنایا، کیا وہ دفن رہا؟ بتاؤ یار، تمہیں واسطہ امام حسین کا نہیں تو پھر مجھے پڑھنے کی اجازت دو۔ شام غریبہ ہوئی، ملعون کہتے مارے 72 تھے، تیرا کہ پتھر کا دل ہے، سر 71 ہے، ایک سر کم ہے۔ خولی ملعون کہتا ہے مجھے 20 نیزہ بردار دے۔ اللہ اکبر، میں اصغر کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ ماں دیکھ رہی تھی جب انہوں نے زمین میں نیزے مارنے شروع کیے، یہ ذکر ہے میرے سر پہ ہے، زجر ابن قیس کا نیزہ ریت میں گیا، واپسی بھاری تھا، اسے چاہیے تھا گھوڑے سے اترتا، ریت ہٹاتا، مر نہ جائے۔ مجھے عباس کے علم کی قسم، اس نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے نیزے کو زور دیا، نیزہ واپس آیا، اصغر ساتھ آیا۔ بی بی رباب نے کہا سجاد بھائی کی معراج، سجاد میرا بیٹا، سجاد میرا اصغر، آتا میرا اصغر۔ تجھے کہاں میں اصغر کہ تم کہاں ہو؟ اپنی آنکھوں کو بلند کریں نیاز مولا۔ ڈھونڈوں تجھے کہاں میں اصغر کہ تم کہاں ہو؟ جھولا پڑا ہے خالی میرے لال، تم کہاں ہو؟ ڈھونڈوں تجھے کہاں میں اصغر کہ تم کہاں ہو؟ تیرے بغیر اصغر تیری ماں نہ جی سکے گی، تیرے بغیر اصغر تیری ماں نہ جی سکے گی۔ مجھ کو وہاں بلا لو میرے لال، تم جہاں ہو؟ ڈھونڈوں تجھے کہاں میں
اصغر کہ تم کہاں ہو بی بی رباب کی ہے یہ دعا خدا کے آگے بی بی رباب کی ہے یہ دعا خدا کے آگے کرے ماں دفن پسر کو ایسا نہ پھر سما ہو ڈھونڈوں تجھے کہاں میں اصغر کہ تم کہاں ہو جھولا پڑا ہے خالی میرے لال تم کہاں ہو رکھنا خیال بیٹا اس دشت کربلا میں رکھنا خیال بیٹا اس دشت کربلا میں اصغر ہے میرا چھوٹا اکبر کہ تم جوان ہو ڈھونڈوں تجھے کہاں میں اصغر کہ تم کہاں ہو اکبر کی ہے تمنا اکبر کی ہے تمنا بابا یہ کر نہ پوری سغرا بہن بھی سن لے اصغر بابا کے جب اذان شاہ